اینڈ ٹائم پہ آ گئی جب کھانا شروع ہوا. ادھر صرف 2 ہیں, ادھر صرف. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ آگ لگا کے رکھ دیں, نہ ختم ہونے والی ابد الآباد کی زندگی کو خراب کر بیٹھیں گے جب میری امت میں یہ 2 روحانی بیماریاں پھیلیں گی. اور میں قربان جاؤں پیارے آقا علیہ السلام کی علم پہ, آپ کی تعبیرات پہ. ایک حدیث میں حضرت 2 بیماریاں بھی ارشاد فرمائیں, دونوں کا نقصان بھی ارشاد فرمایا, اور دونوں بیماریوں کا حل اور علاج. اکبر بچے کے کان میں اذان دلوا کے اللہ تعالیٰ مسلمان ماں باپ کو ذمہ داری کی طرف, ڈیوٹی کی طرف متوجہ فرمانے. اس کی فیس کی فکر بعد میں, اس کی اسکول کی فکر بعد میں, اس کے لباس بھائی لیے کر سکتے. السلام علیکم گائز, ویلکم بیک ہو گیا آپ سب کا ایک نیو ولاگ میں. امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے, اللہ کے فضل و کرم سے ہوں گے. تو آج کا یہاں پر ولاگ کرتے ہیں شروع. آج 14 اگست ہے اور اتنا پیارا موسم بنا ہوا ہے, بارش آ رہی ہے, بڑا ہی پیارا موسم بنا ہوا ہے, بارش آ رہی ہے قسم سے. آج میں کہتا ہوں جتنی صبح گرمی تھی نا, ہے ولاگ بنانے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا, اور آج 14 اگست اور اتنی بارش آ رہی ہے, مزہ آ گیا قسم سے. اچھا 1 hour later. کیا خوشی, کس چیز کی خوشی اور کس طریقے سے منائی جا رہی ہے. اب آگے ربیع الاول کا موقع آئے گا, ان دنوں بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ لوگ جو مسجد کے اندر داخل نہیں ہوتے ریلیاں نکالیں گے, جلسے A few moments later. میں جمعہ پڑھا تھا, ابھی گھر گیا ہوں, اور میں نے کہا آپ سے تھوڑی بات شات کر لیں کہ آزادی کا دن بہت بہت مبارک ہو. میں اپنے دوست سے ملواؤں. السلام علیکم احمد بھائی, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں, سنائیں. میں نے تو منع کیا نا, اب نہ ہو جائیں, میرا سارا کلپ خراب ہو جاتا ہے. احمد بھائی کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ہوں. یا چھاؤں میں آ جانا, دھوپ میں ضرور کھڑا ہونا ہے. احمد بھائی آپ کو آزادی بہت بہت مبارک ہو. ہاں جی گائز, آزادی انڈیپینڈنس ڈے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. واو, ہاں گائز پاکستان کا مطلب ہے. تمہیں تو بہت نالج ہے انس. جی بہت آگے ہونا ذرا یار, ایک بار پھر کہہ دیتے ہیں نا, بولو ہیپی انڈیپینڈنس. اے سب نے ہیپی انڈیپینڈنس, سارے اپنا اپنا بول رہے ہیں. اپنا اپنا بولو. ہیپی انڈیپینڈنس ڈے. ہیلو, 14 اگست مبارک ہو. کون ہیں یہ لوگ, کہاں سے آتے ہیں؟ 3 hours later. السلام علیکم جی. صبح سے وہی بنا تھا, میں صبح اسٹارٹ کیا. کیسے ہو, ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کی شکر. صحت کیسی ہے؟ ٹھیک ٹھاک. میں نے کہا آج جب عشاء ٹائم آ جاؤں گی لوگ بنا لوں. جی عشاء ٹائم آؤ, یہاں پہ آج بیان ہے, درس قرآن ہے ہمارے استاد جی کا, اور کیا پتہ نعت خوانی بھی ہو. انشاءاللہ میں آؤں گا, پھر ولاگ بناؤں گا. میں نے کہا پہلے پوچھ لوں ویڈیو وغیرہ بنا لوں. آپ آؤ, بے فکر ہو جو, ایسی بات میں نے کہا وہ جو سر ہیں آپ کے, وہ یہ نہ کہیں کہ ویڈیو بنا. کوئی ایسی بات نہیں ہے, بے فکر ہو جو. یہاں پہ بس آپ نے لڑکوں کو بھی لے کے آنا ہے. ہاں ٹھیک کیونکہ مسجد کا ماحول نا ہم لوگوں نے خود بنانا ہے. جی جی آپ میں, ہم لڑکے جو جوان ہیں, جی, تو ہم نہیں آئیں گے تو کس نے آنا؟ بالکل ایسی تو بات. جوان جو کتنی غلط حرکتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, کیا کچھ نہیں کر رہے. جی بالکل, جیسے میں نے آج بیان بھی کیا کہ تنہائی پاک نہیں ہے لڑکوں. بالکل. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ سب کو گھیر کے لے آؤ یار. کسی مطلب اچھے کام کے لیے کتنا سا ٹائم لگے گا, آدھا گھنٹہ صرف. جی بالکل, چلو اسی بہانے کھانا بھی کھا لیں. جی انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا, میں ضرور آؤں گا. ضرور. بھائی صبح سے میں اتنا بور ہو رہا تھا, اور اب شام کو آ کے میں یہاں پہ کرکٹ کھیلنے آیا نا, تو اب مجھے لگ رہا ہے 14 اگست تھا. بھلا کیسے ان باجوں سے. ادھر صرف 2 ہیں, ادھر صرف 2 ہیں, ادھر پوری عوام ہے, پوری فوج ہے. اب نہ ابھی نہیں, ہاں بجا ہی نہیں. اب پتہ لگ رہا ہے کہ 14 اگست ہے. صحیح بات ہے, پتہ لگ رہا ہے, اس سے مزہ آتا ہے. یہ کیا ہے؟ نہیں ایسے ہی پھینک دیتے چل جاتے ہیں. نہیں تو رہنے دے بھائی, نہیں بس ٹھیک ہے, رہنے دے. باجے کی بے حرمتی. نام ہے. السلام علیکم. 14 اگست منا رہے ہو؟ واہ گائز, آج نا الگ ہی دن ہے, الگ ہی رونق بنی ہوئی ہر جگہ پہ. او ہو بھائی, ہیپی, کیا حال ہے ابراہیم بھائی, ٹھیک ہو یار؟ نظر ہی نہیں آئے بھائی, یار باجے ڈھونڈ رہے تھے. باجے بجا رہے ہو صبح کے؟ جی بھائی. ہیں صحیح, کہاں سے باجے مزے کر رہے ہو؟ بھائی کا باجا بھانگا, باجے رینٹ سے لیا ہوا ہے بھائی نے, وہ ادھر سے آوازیں دے رہا ہے. گائز یہ بچہ اپنے گھر سے نکلے گا, مجھے آوازیں دینا شروع کر دے گا.
जल्दी आ, भाग के आ। आजा 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 आजा। सुबह का नजर नहीं आया। किधर थे? 14 अगस्त मनाई है? एक मिनट, 14 अगस्त मनाई है? किस नाम मनाई है? किधर ले गए थे? स्कूटर में ले गए थे वो अब्दुल्ला टाउन तक, वहाँ से यहाँ से एक स्कूटर पे गए थे, वहाँ से 2 स्कूटर पे आए हैं सारे। सही, तुम भी गए थे? और इसको क्या करना है? कैमरा क्यों पकड़ना है? मैं बना नहीं रहा। अच्छा पकड़ लो। हेलो गाइस, हमारे भाई ने हमें दे दिया। हेलो 3 hours later. अस्सलाम वालेकुम ईसा, क्या हाल है? ठीक भाई। ठीक हो? कब आए हो? हम लोग अभी आए थे शाम को। सही, अभी इधर ही हो? सही होगा। A few moments later. वर्ष ईशा की नमाज़ पढ़ ली है, अभी जमात हो गई है। अभी जैसा कि आपने क्लिप देखा होगा पहले कि अभी दर्स था कि कार साहब ने कहा था दर्स होगा ईशा की नमाज़ के बाद। वो मुफ्ती साहब आएंगे। तो अभी जैसा मुफ्ती साहब ने जमात कराई है, तो अभी जैसे दर्स होता है और सारा आपको दिखाते हैं। ये एक दोस्त आ रहा है मेरा नज़र नहीं आ रहा यार, लाइट में आ जाओ। अब आ गया। क्या हाल है? ठीक हो? आप सुनाओ। फिट गाइस, मैं कहता हूँ लेवल हो गया भाई, जिम करते हैं। आए हाय, क्या बात है सर, क्या बात। भाई जिम की व्लॉगिंग करते हो? हाँ जिम की व्लॉगिंग करता हूँ। चैनल का नाम क्या है? teen_Abdullah। आए पहुँच के ना सब्सक्राइब कर दो यार भाई। मेरे तो खुद थोड़े सब्सक्राइबर हैं यार। कोई नहीं, दोनों मिलके। जैसे भाई अभी बयान के बाद ना खाना शाना भी है, वो भी आपको दिखाएंगे। क्या हाल है हादी, ठीक हो? ठीक हो, आप सुनाओ। फिट फाट, अल्लाह का शुक्र। क़यामत के दिन रब के सामने पहुंचकर पल पल का हिसाब देना हक है, सच है। और सर बचत किसी की भी नहीं होती। DPO साहब, सदर साहब, वज़ीर साहब, जज साहब, मौलवी साहब, नंबर सबका लगना है। अल्लाह के सामने पहुंचना है, हिसाब किताब होना है। ईमान हुई। अब शैतान एक हमला करता है, बिलखुसूस हमारी नौजवान नस्ल। सबसे बड़ी इमरजेंसी गुमान से भी मौत होगी। सोचो यार, तो मेरे जैसे सूफी साहब हैं, दूल्हा दूल्हन को शादी हाल में जाके तबलीगी भाई कहते भी खाना थोड़ा सा लेट है, दूल्हा भी तो मुसलमान है यार, इसकी तो बराबर की तैयारी करनी है, तो मैं थोड़ी सी इसको आखिरत की बात नहीं सुनाऊँ। तो दुल्हन मियाँ को कहें बेटा मौत आने वाली है, अल्लाह को राज़ी करना ज़रूरी है। तो एक न दो न तीन खींच के थप्पड़ मारे। देखो मौलवी साहब तो लगा मारते था, और मेरी शादी का दिन यार, तो कुछ चंगी गल करना, हालांकि तुम्हारी माड़ी गल की थी यार। कान सही बोलने के लिए, कान सिर्फ सुनने के लिए रब ने नहीं दिए, कान सही सुनने के लिए दिए। और ज़िंदगी सिर्फ गुजारने के लिए नहीं दी, ज़िंदगी सही गुजारने के लिए दी। ये वजूद मैं कितनी दफ़ा आपकी इस मस्जिद में ये जुमला कह चुका हूँ, ये वजूद अमानत है, ये जवानी अमानत है सर, किसी मंडी से ख़रीद के नहीं लाए। हमारी नस्लों को पता नहीं हो क्या गया। इस गुज़श्ता जुमे गोल चौक में एक जनाजा हुआ, बाप बाहर धक्के खा रहे, पैसा भेज रहे, जवान बेटा उड़ाई जा रहे। आप हज़रात तो यार बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह कसम मैं आपको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ। इस उम्र में जवान बाहर शराबें पी रहे हैं, आप अल्लाह के फजल से मस्जिद के माहौल में बैठे। आपको तो बड़े अजीम लोग हैं, आपसे तो बहुत सारी बातें मैंने करनी होती हैं आपके ज़रिए पैगाम आगे पहुँचाने के लिए, आपके ज़रिए पैगाम आगे पहुँचाने के लिए। अब बाप पैसा भेज रहे और वो शीशे में लग गए। अच्छा क्यों? तबलीग वाले अल्लाह इनका भला करे, सारी दुनिया में फिर के अल्लाह की कसम दरवाज़ों पे जा के मुतवज्जे कर रहे हैं, अल्लाह का वास्ता माहौल बदलो, सोसाइटी बदलो, माहौल बदलो, सोसाइटी बदलो। जब घर क़यामत कायम होती है ना, उस वक्त वालिदैन समझते हैं यार इनकी बात ठीक थी। माँ ने इतना कह दिया बेटा ऐसा ना करो, तेरा बाप बड़ी मुश्किल से कमाता है, तुम नशे पे लगा देते। इस बात पे बिखरा है और कहता है मैं खुदकुशी करनी है। उसका रिश्तेदार मेरा दोस्त है, मैं उसकी ताज़ियत के लिए गया, कहना मौलाना साहब सारी रात
اس کی ماں پہرا دیتی رہی، ساری رات بیچاری اونگتی رہی اور پہرا دیتی رہی، کچھ کر نہ لے کچھ کر۔ صبح ساری رات کا بندہ جاگا ہوتا ہے، صبح نیند آئی جاتی ہے، ادھر ماں کی آنکھ لگی، دوسرے کمرے میں گیا، پنکھ کے ساتھ لٹک کے 19 سالہ وہ خوبصورت جوان حرام موت مر گئی۔ یہ حرام موت ہے، خودکشی ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ جائیے کسی دفتر میں جا کے پوچھیے۔ ہاں روزانہ کے بعد پھر میں لمبی امید، اس کا نقصان فینسل آخرہ، لمبی امید کا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت زندگی سے ڈیلیٹ ہو جائے گی، آخرت بھول جائے گی، مرنا بھول جائے گا۔ کیا میں غلط کہوں گا؟ 90% کلمہ پڑھنے والے مسلمان یقین جانی زبان پہ کلمہ ہے، باقی آپ نہیں، وہ جو مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، وہ جو کہتا ہے سود حلال ہے، مولویوں دی گلہ نے سب کچھ حلال ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ وہ عورت جو کہتی ہے پردہ وہ کرے جس کے پاس میک اپ کے پیسے نہ ہوں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہاں وہ جو کہتی ہے کیا جی ہمارا جسم ہماری مرضی، مسلمان بچیاں کہہ رہی ہیں سر، مسلمان بچیاں کہہ رہی ہیں، ہاں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ فرمایا فینسل، میں گھر آ رہا ہوں، کھانا بناؤ، بھوک لگی ہے، روزانہ میاں بیوی کے آپس میں جو بات ہوتی ہے۔ اب اس کا میاں گھر پہنچا ہے اور کچن میں جب پہنچا ہے روٹی توے پہ جل رہی تھی اور اس کی وائف، اس کی اہلیہ اوندے منہ کچن میں گری پڑی تھی، اس کو سیدھا کیا، روح نکل چکی تھی، روٹی بناتے بناتے آنکھ بند ہو گئی۔ اللہ ثواب کریں گے، ابھی تازہ حادثہ ہے، جب حادثہ پرانا ہو جائے تو اللہ صبر دے دیتا ہے، بھول بھی جاتا ہے، ابھی میت پڑی ہے، اچانک موت ہے، 30 سال بیچارہ وطن کی جدائی، بیوی بچوں کے لیے کھپتا رہا، مرتا رہا، قربانی کرتا رہا، اور جب اس کی اہلیہ سے بات کی گئی تو اہلیہ کہہ رہی ہے لو جی لو، یہ کون سی بات ہے، ہم نے تو یہ کوٹھی زندوں کے لیے بنائی ہے، مردوں کے لیے تھوڑی بنائی۔ بیٹا میرا 5 بیٹیوں کے بعد جو ایک ہو وہ کل کائنات، کتنے ارمان ہوں گے سر۔ پھر جوان ہوا، خاندان کا سب سے خوبصورت لڑکا، سب سے ذہین لڑکا، اللہ کی شان، پہلی چنوٹ میں رہتے تھے، پہلی دفعہ بیٹیوں کی سفارش پہ اجازت ملی سیر و تفریح۔ کہتے ہیں نا جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے بارے میں بدگمانیاں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ ہو نہ جائے، میرا چاچا کی کہتے سی کچھ ہو نہ جائے، کچھ ہو نہ جائے۔ بہنوں نے کہا ابو جی بڑا ہو گیا ہے، اب اس دوستوں کے ساتھ اس کو جانے دیں۔ پہلی دفعہ لاہور پہنچا اور جانے سے پہلے مجھے کال کی، میں اس میں افتاڑو میں پڑھتا تھا، کہا کہ میرا بڑا اس سے اچھا تعلق تھا، کزن بھی تھا، کہ میں لاہور سے واپسی پہ آپ کو مل کے جاؤں۔ اب میں یہاں انتظار میں ہوں اور اس انتظار کے دوران مجھے کال آئی اور میرے ایک بھائی نے مجھے جب وہ خبر دی تو تھوڑی دیر تو میں ہل گیا۔ میں نے کہا یار چچا فوت ہو گیا ہے یا چچا ذات فوت ہو گیا؟ ارے فاروق کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی وہاں لاہور میں وہ بس پہ سوار ہونے لگے اور ایسے ہاتھ چھوٹا، سر سڑک پہ لگا، سر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جوان پہلی دفعہ نکلا تھا، عقل ہوتا، ارمانوں سے مانگا ہوا، میٹرک میں نہیں، تازہ میٹرک کی تھی اور وہ کب سے قبر میں سویا اعلان کرے گا ارے جنت والو آج کے بعد ہمیشہ کی خوشیاں غم کا تصور کوئی نہیں، آج کے بعد ہمیشہ کی صحت بیماری کا تصور کوئی نہیں، آج کے بعد ہمیشہ کی جوانی بڑھاپے کا تصور کوئی نہیں، آج کے بعد ہمیشہ کی زندگی موت کا تصور کوئی نہیں۔ یہ ہے مسلمان کا فیوچر، یہ ہے مسلمان کا مستقبل۔ آج کا جوان کتنی کوشش کرتے ہو رنگ لان دی تو پھر کسی پاس اس پیدی نظر آ رہی ہوتی ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں اس آیت کا مفہومی ترجمہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، میرے بندو تمہارے زندگی گزارنے کے انداز سے یوں لگ رہا ہے کہ تم نے ہمارے پاس لوٹ۔ سچ بتائیں، اپنے اندر ڈوب کے بولیں، تمہارے زندگی گزارنے کے سٹائل بتا رہے ہیں کہ شاید تم نے لوٹ کے، سچ بتاؤ یار، کیا مرنے والے کی زندگی یوں ہوتی ہے جیسے آج ہماری زندگیاں چل رہی ہیں؟ نہ نماز کے اہتمام کی پرواہ، جی عورت ہے تو پردہ، وہ اتنا بڑا حکم ایک مسلمان عورت کے لیے، جیسے نماز فرض عین ہے، بالغ ہوتے ہی شرعی پردے میں زندگی گزارنا مسلمان عورت کے لیے فرض عین ہے۔
اور آج جملے کس رہی ہیں، ہمارا جسم ہمارا مرضی، مسلمان کی بچیاں کہہ رہی ہیں، اسلامی احکامات پہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں۔ میرے بندو، تمہاری زندگی گزارنے کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ شاید تم نے لوٹ کے، سادہ لفظوں میں شاید توڑا مرن کا پروگرام نہیں تھا۔ سر سوچیں پھر سوچیں، واپسی کریں، کم سے کم فرائض کی نیت کریں، پکی پکی۔ دیکھیں بندے کا کام، بندہ کچھ بھی نہیں ہے بھائی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سر بندہ خدا کی قسم ایک دفعہ سبحان اللہ بھی اپنی طاقت سے نہیں کر سکتا۔ قدم جو نماز کے لیے اٹھے گا وہ اس کی تو رحمت گہرا مارے گی، تو لیکن بات کر رہے ہیں تو۔ اور دوسری جگہ قرآن نے مال کو فضل فرمایا، فضل اللہ کا فضل۔ تو مال ہر حال میں برا نہیں، سر مال کی کثرت توبہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اچھا لباس توبہ میں رکاوٹ نہیں ہے، اچھی سواری توبہ میں رکاوٹ نہیں ہے، بس ایک ہی پابندی ہے، مال آئے مال کی بو پیدا نہ ہو، مال کا نشہ نہ آئے، مال کی کثرت، بڑے عہدے کا ملنا موت نہ بھلائے، قبر کے اندھیرے نہ بھلائے۔ مال کا ساری صلاحیت گارے مٹی پہ لگا دی، جوانی ساری گناہوں میں لگا دی، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، آگے جہنم کی آگ نظر آ رہی ہے، اللہ سے عرض کریں گے ربنا ابصرنا فرجعنا نعمل صالحا۔ قرآن ہے قرآن، یا اللہ ایک چانس دے، فرجعنا اللہ ہمیں واپس بھیج دے، نعمل صالحا، اے اللہ اب تو پلک جھپکنے کے برابر بھی گڑبڑ نہیں کریں گے، اللہ تجھے راضی کر کے آئیں گے، تیری رضا والی زندگی گزار کے آئیں گے، سجدے پورے کر کے آئیں گے، حلال حرام کے فرق کے ساتھ، خوف خدا کے ساتھ زندگی گزار کے آئیں گے۔ موقع ملے گا سر؟ بولیے گا ملے گا؟ اللہ اکبر۔ آگے جواب اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا، اللہ کیا فرمائیں گے؟ اولم نعمرکم، کیا وہ 60 سال کہاں گئے؟ وہ 40 سال جو دیے تھے وہ سارے دنیا میں لگا دے، اٹھے تو دنیا، بیٹھے تو دنیا، خواب میں بھی دنیا۔ معاف کیجیے گا نوجوانوں سے کیا گلہ کروں، باپ نے بھی دنیا سنائی، ماں نے بھی دنیا سنائی، جبکہ شریعت نے بچہ پیدا ہوتا ہے ابھی ہاسپٹل میں ہوتا ہے، اکبر بچے کے کان میں اذان دلوا کے اللہ تعالیٰ مسلمان ماں باپ کو ذمہ داری کی طرف، ڈیوٹی کی طرف متوجہ فرمانے، اس کی فیس کی فکر بعد میں، اس کی اسکول کی فکر بعد میں، اس کے لباس کی فکر بعد میں، اس کے کھانے پینے کی فکر بعد میں۔ اے مسلمان ماں باپ، اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اس کو ہم سے جوڑنا ہے، اس کے کانوں کے راستے، اس کے دل میں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے، سب سے پہلے اس کا تعلق کس سے جوڑنا ہے؟ ہمارے ساتھ جوڑنا ہے۔ آج باپ کو اپنا تعلق نہیں ہے، اولاد کا کیا، ماں کا اپنا تعلق نہیں ہے، بیٹی کو کیا پردہ سکھائے گی، بیٹی کو کیا سجدہ سکھائے گی، ماں باپ کا اپنا رخ غلط ہو گیا اولادوں کو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں خود بھی دینی ماحول میں آؤ، اپنی اولادوں کو بھی اس ماحول میں لاؤ، وگرنہ جوان شہزادوں باہر ہر طرف فتنے خدا کی قسم منہ کھول کے بیٹھے ہیں، کلیجہ پھٹتا ہے۔ وہ واقعات سامنے آ رہے ہیں، 5 مہینے پہلے سرگودا میں ایک لاہور یونیورسٹی کی جماعت اکبر بچے کے کان میں اذان دلوا کے اللہ تعالیٰ مسلمان ماں باپ کو ذمہ داری کی طرف، ڈیوٹی کی طرف متوجہ فرمانے، اس کی فیس کی فکر بعد میں، اس کی اسکول کی فکر بعد میں، اس کے لباس کی فکر۔ مختلف یونیورسٹیوں کے ڈگری ہولڈر نوجوان تھے، ان کے امیر صاحب سے میں نے ملاقات کی، میں نے کہا یار لاہور کی یونیورسٹیوں کا حال سناؤ، وہ مدرسے کے لوگ ہیں، وہاں کے کچھ حالات، وہاں کا دینی حال کیا ہے۔ واللہ العظیم مجھے کہنے لگے مولانا صاحب دل پہ ہاتھ رکھ کے بات سننا، کہنے لگے ہم گشت کرتے ہیں، مسلمان نوجوانوں سے ملتے ہیں، انہیں اللہ کے راستے میں جانے کی ترغیب دیتے ہیں، قبر آخرت کی بات کرتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ کہنے لگے 22,000 اسٹوڈنٹ مثلاً مسلمان، ماں باپ مسلمان، دادا دادی مسلمان، ملحد ہو چکے۔ 22,000 نوجوان، ہم بات کرتے ہیں قبر آخرت کی، 2 منٹ کے بعد کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو، پہلے بتاؤ اللہ کہاں ہے، دلیل دو۔ چائنا کے بحریوں والا نظریہ آج مسلمان بچوں کا نظریہ بن رہا ہے، کیوں؟ اس ماحول میں آئے ہوتے تو پتہ چلتا، جو ہی باہر کے ماحول میں جائیں گے خدا کی قسم فتنوں کی لپیٹ ہے اور نسلیں بہہ رہی ہیں، بہہ رہی ہیں۔ یہ ظفر کالونی، ہمارے تبلیغی دوست کہنے لگے ہم نے نوجوان کو 3 دن کے لیے تیار ہو گیا اچھے ماحول میں جانے کے لیے، گھر گیا تو ابا جی نے آگے سے کہا تبلیغ والے تو فارغ لوگ ہیں، جیسے کہتے ہیں نا 100 BC،
हमारे पास टाइम नहीं है। अल्लाह की शान, वो डंडा छोटा तो है कोई नहीं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, आपके अब्बा जी मना कर रहे हैं ना। जब वो कहने लगे, वो 3 सफ़रों के मेरे साथी मुझे बताने लगे, मौलाना साहब 6 महीने नहीं गुजरे, उसी गली में हम गश्त कर रहे थे, वही बाप दरवाज़े पे हमारा इंतज़ार कर रहा था। जब हम गश्त करते उनके दरवाजे के सामने पहुँचे तो वो हमारे पास आके यूँ हाथ जोड़ के छलकते आंसू के साथ कहने लगा, एक ही बेटा है, शराब पे लग गया है, अल्लाह का नाम है, उसे भी अपने साथ ले जाओ, उसे भी दीनी माहौल में ले जाओ। हज़रत साहब 6 माह पहले शैतान ने चक्कर दिया आपको, आज नियत करें कि अल्लाह मुझे हिम्मत दे, कम से कम मैं अपनी ज़िंदगी के उनको ठीक करूँ, फ़राइज़ पे आऊँ, किसी का हक़ खाया है उसको उस तक पहुँचा दें, किसी का दिल दुखाया है, पाँव पकड़ लें तो भी सौदा सस्ता है, आगे फंस गया तो फंस गया। हाँ, जब कहेगा ना अल्लाह वापस चांस दे दे, क्या फरमाएंगे, अवलम नुअम्मिर को, वो जो 60-70 साल दिए थे वो कहाँ गए? आगे अल्लाह पाक ने दूसरी बात फरमाई, वजाअकुमुन नज़ीर। और फिर अगर तुम भूल भी गए थे ना, चलो दुनिया के रंग में रंगीनी ज़्यादा थी, गुम भी हो गए थे, कुर्बान जाऊँ कुरान कैसे रहनुमाई कर, अल्लाह फरमाए वजाअकुमुन नज़ीर, अरे डराने वाले भी तो आए थे तुम्हारे दरवाज़ों, मुतवज्जे करने वाले भी तो आए थे। उलमा ने खुतबों में चीख चीख के भी तुम्हें तो मुतवज्जे किया था कि ये फ्यूचर नहीं है, असल फ्यूचर आगे है, वापस लौटो, तौबा करो। वजाअकुमुन नज़ीर, हाँ डराने वाले भी तो आए थे, क्या किया तुमने? तो वापसी होगी सर? वापसी नहीं होगी। हाँ बराबर होगी। आज लुकमान टाउन वालों आपसे खुशी हो रही है, मेरी बात मान ली ना, उसका फ़ायदा हुआ ना। मैंने 6 माह से कह रहा था तो देख लकाई करो यार। पहले मजमा इससे आधे से आधा भी नहीं होता था। है जी, देखो ना जी, ये तो पेट साफ ना हो गया ना। है जी, क्या ख्याल है? अल्लाह फरमाए कि आपने बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया, दुआ करते हैं, उसके बाद आपका इकराम है इंशाअल्लाह। अल्लाहु सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम या अरहमर राहिमीन या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बना ज़लमना रब्बना ज़लमना व इल्लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना ए अल्लाह, ज़िंदगी आपकी दी हुई एक लम्हे भी माफ़ी के कलम से मिटा दे। अल्लाह हमें भी कुछ सच्ची सुच्ची तौबा नसीब करो। ए अल्लाह, इतना कुछ करके ए अल्लाह कोई तौबा का एक आंसू तो नसीब करो। अल्लाह हमारे दिलों को नरम कर दे। ए अल्लाह, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद, आँखों का तर रहना नेक बख्ती की अलामत, आँखों का खुश्क होना बदबख्ती की अलामत। ए अल्लाह, हमें बदबख्तों में शामिल कर। बहुत वीडियोस मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूँ। इन्हें लाइक करें, मैं फॉलो 3 करें, दिन बड़े के अच्छे लिए भाई जा हैं, रहा लाइक जा रहे करें, हो? फॉलो करें। हैं? हूँ। हाँ लाइक करो फॉलो करो। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल? ठीक है कर सब, बहुत बहुत खिदमत कर रहा हूँ शुक्रिया यार मैं आप लोगों की, इमाम मस्जिदों में यहाँ का ख्याल किया करो यार। कोई बस, सिर्फ आ जाया करो। आ जा हाँ, करें, और कोई मसले मुझे वाली बात नहीं, कोई गरज नहीं है, और सिर्फ ठीक हो गया भाई। लिए कर सब देखिए, रख दो काले के चावल आ गए, ये चावल सही खा है। रहे सारे बैठे हुए। अभी चावल खाते हैं और उसके बाद मिलते हैं। आजा इधर ही आ। क्या हाल है? अब एंड टाइम पे आ गए जब खाना शुरू हुआ। गाइस खाना शाना हो गया। अभी हम ये देखें प्लेटें घर वापस लेके जा रहे हैं। ये इसके घर से प्लेटें आई थी और अभी यहाँ पर ही हम व्लॉग को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और 14 अगस्त की मुबारक, 14 अगस्त मुबारक। आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। इंडिपेंडेंस डे। ओके, अल्लाह हाफिज़।